میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج میں آپ کے سامنے مسیح کی پیدائش کے موقع کے اوپر ایک ایسے کردار کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں جسے ہم لوگ اکثر نیٹیوٹی سین میں یا یسوع کے پیدائش کے ڈراموں میں یا اس کے بارے میں ہم کرسمس کے اوپر گفتگو نہیں کرتے۔ وہ ہے سرائے کا مالک۔ ذرا سرائے کے مالک کی کہانی آئیے اسی کی زبانی سنتے ہیں۔ سرائے کا مالک، کوئی بھی اس کا نام ہو، کوئی بھی نام لیا جا سکتا ہو، وہ یہ کہتا ہے، ہاں وہ بیت الحم میں میرے سرائے میں آئے تھے، مجھے اچھی طرح یاد ہے، کل ہی کی بات ہے۔ وہ ایک نوجوان مرد، ایک مہربان مرد، عزت دار انسان، یہودیوں کی طرح لمبی داڑھی رکھے ہوئے، خاموش انسان، لیکن ایک مضبوط آدمی لگتا تھا۔ لیکن میں اس عورت کے بارے میں ایک دفعہ تو فکر مند ہو گیا۔ اس کی حالت سے ایسے لگتا تھا کہ وہ کسی وقت بھی ماں بن سکتی ہے، لیکن میرے پاس ان کے لیے جگہ نہیں تھی۔ میرے پاس رجسٹریشن کے لیے بہت سے امیر لوگ آئے ہوئے تھے۔ میرے پرانے گاہکوں میں تھیاڈوس غزہ سے آیا تھا۔ رات کے وقت دور دراز سے ایک کاروبار کی پارٹی آئی تھی۔ چونکہ میں ان کو بہت دیر سے جانتا تھا، اس لیے میں انہیں انکار نہیں کر سکتا تھا۔ یوسف نے مجھے بتایا کہ وہ گلیل کے پہاڑی علاقے ناصرت سے ہے۔ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ شاید وہ اپنے لیے کوئی جگہ تلاش کر لے گا۔ اس نے میری طرف غور سے دیکھا، پھر اس عورت کو یعنی اپنی بیوی کو دیکھا۔ شاید وہ مجھے کہہ رہا ہو کہ اس حالت میں کوئی ہمارا انتظام کر دے۔ میں سوچنے کی کوشش کرتا رہا کہ کس مہمان کو نکال کر اس جوڑے کو جگہ دوں، لیکن میں کسی بھی اپنے گاہک کو تکلیف دینے کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے کہ وہ میرے پرانے گاہک تھے اور میں مریم اور یوسف کو تو اچھی طرح جانتا بھی نہیں تھا۔ میں نے یہ سوچا کہ شاید کوئی اور ان کو جگہ دے دے۔ یہ ایک خوبصورت چاند ستاروں والی خوبصورت رات ہے، لیکن میں کسی اپنے دوسرے مہمان کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آخر کار میں نے سوچا کہ میں ان کے لیے جانوروں کے باڑے میں جگہ بنا لوں، لیکن میرے سوچنے تک وہ جا چکے تھے۔ میں ان کے لیے پریشان تو تھا۔ وہ ایک معزز جوڑا تھا۔ یوسف لمبی داڑھی والا یہودی لگتا تھا اور وہ عورت دیکھنے میں ایک شہزادی لگتی تھی۔ مجھے ان لوگوں کے لیے کہیں نہ کہیں تو جگہ بنا لینی چاہیے تھی، مگر میں ایسا نہیں کر سکا، اور آخر کار اب میں ان کے لیے پریشان اور شرمندہ ہوں۔ مجھے اس کا انجام بھگتنا پڑے گا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ، شاید ان میں میں بھی شامل ہوں، اس سرائے کے مالک کی طرح ہیں جو خود غرض ہیں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں۔ باہر سڑک پر شاید کوئی کسی مریم اور یوسف کو ایک کمرے کی تلاش ہو۔ کوئی بچے بھوک کی حالت میں
شاید رات کو بھوکے سو گئے ہوں. کہیں پر کسی حاملہ عورت نے بے سر و سامانی کی عالم میں ایک بچے کو جنم دیا ہو. آج یسوع پھر کہتا ہے جیسے متی میں لکھا ہے، کیونکہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہ کھلایا، پیاسا تھا تم نے مجھے پانی نہ پلایا، پردیسی تھا تم نے مجھے گھر میں نہ اتارا. جب یسوع ماں کے پیٹ میں تھا تو کسی نے اسے گھر میں نہ اتارا. آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا ہم آج یسوع کو اپنے گھر میں اتارتے ہیں یا اس سرائے کی مالک کی طرح ہیں جو اپنے ہی لوگوں کا، اپنے ہی دوستوں کا، اپنے ہی خاندان کا خیال رکھتا ہے. تھینک یو ویری مچ اینڈ ہیو اے نائس ڈے.